ان لوگوں کو ان کے بڑوں نے اعتراض کرنا سکھایا، جواب دینا نہیں سکھایا. یہ ہمیشہ اعتراض کرتا رہے گا. آگے آئے گا سامنے فقہ کی 4-5 عبارتیں لکھ کے لے آئے گا. دیکھا دیکھو جی فقہ میں یہ بات کی ہے. جب آپ کی بات پوچھیں گے آپ حکم اللہ دیکھا تھا، اب کوئی جواب نہیں. ان کو ان کے بڑوں نے اعتراض کرنا سکھایا ہے، جواب دینا نہیں سکھایا. الحمدللہ ہمارے کابر نے ہمیں جواب دینا بھی سکھایا، اعتراض کرنا بھی سکھایا. 5واں طرز ہمارے خلاف کام کا جنہوں نے اختیار کیا، اور 5ویں سازش جنہوں نے کھڑی کی. مرزا غلام احمد قادیانی یہ انگریز کا ایجنٹ تھا. انگریز کے کہنے پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور خود اس کا اپنا اقرار ہے اپنی کتابوں میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوگا. اور اس کا اپنا اقرار ہے کہ میں نے انگریز کے حق میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ یہ غیر مقلد تھا اور باقاعدہ فقہ اہل حدیث سے اس کا تعلق تھا، اور تعلق کا نہ صرف ایک ثبوت، ہمارے پاس سینکڑوں ثبوت موجود ہیں. اور جب اس کا نکاح ہوا، اس کا نکاح مشہور غیر مقلد عالم نذیر حسین دہلوی صاحب نے پڑھایا، اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کو مسلح بھی ملا، اور اس وقت کے صحابہ آخر میں بھی دیے. کتابوں میں لکھا ہے. اب نذیر حسین دہلوی صاحب نے نکاح کیوں پڑھایا؟ اب دیکھو نا، بندہ میرا موت کے تو جنازہ کسے پڑھوائے گا؟ مجھ سے نا. اگر موت کے تو 11 والوں کا جنازہ کسے پڑھائے گا؟ مجھ سے. اچھا اب آپ ادھر ان کی فقہ محمدیہ کھول کے دیکھ لیں، ادھر مرزائیوں کی فقہ احمدیہ کھول کر دیکھ لیں، آپ کو مسائل میں تقریباً 90% ہم آگے نظر آئیں گے. غیر مقلد بھی یہ 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا قائل ہے، اور فقہ احمدیہ میں لکھا ہے 3 طلاق کے ایک ہے. غیر مقلد کہتا ہے تیمم کی ایک ضرب ہے، وہ بھی کہتا ہے ایک ضرب ہے. غیر مقلد کہتا ہے کہ عام پتی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، وہ بھی کہتا ہے مسح کرنا جائز ہے. وہ کہتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ بھی کہتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ کہتا ہے 2 نمازیں اکٹھی جمع کرنا جائز ہے، یہ بھی کہتا ہے نماز جمع کرنی جائز ہے. سینکڑوں مسائل میں ہم آگے ہیں. اور پھر سب سے پہلے جس بندے نے مرزا غلام احمد قادیانی کتاب براہین احمدیہ پر تصدیق اور ریویو لکھا، اس بندے کا نام مولوی محمد حسین بٹالوی ہے. براہین احمدیہ پر تصدیق لکھنے والا یہ بندہ، جو بندہ براہین احمدیہ پر تصدیق لکھ رہا ہے اور اپنے اس کا رسالہ نکلتا تھا کل ارشاد السنہ، اس رسالہ کے اندر مقدر مشہوری دیتا رہا یہ کتاب بڑی اچھی ہے، اس کو پڑھو. پھر ہمارے متعلق کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، اور یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے. جا کر مرزا قادیانی سے پوچھا تھا بٹالوی صاحب، حضرت کی حضرت پہ نیا الہام ہوا کہ لیکن اس کے باوجود الٹا ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی کہ ہمیں کہا گیا کہ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی الوداع اور حنفیت المرزا کے ایک چیز. یہ کتاب چھپی ہے، یہ کتاب حنفیت اور مرزا دیکھ رہے ہیں، اور اس پر تصدیق کس کی ہے؟ ہم کو تمام جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ساجد میر صاحب کی تصدیق ہے. آپ دیکھیں کہ پھر یہ بات کہاں تک جاتی ہے. کوئی بندہ کہے جی ہماری جماعت کا غیر ذمہ دار بندہ کو جس نے کتاب لکھ دی، عبدالغفور عصری صاحب نے کتاب لکھی، اور اس کے شروع میں مقدمہ لکھنے والے ساجد میر صاحب ہیں جو کہ جمعیت اہل حدیث سندھ کے صدر ہیں. اب یہ دیکھیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ہیں. اب کوئی بندہ کہے کہ کسی غیر ذمہ دار بندے کتاب ہے. ہمارے اکابر کی محنتیں مرزا قادیانی اور قادیانیت کے خلاف دن رات ایک ہے. جو کارنامے الحمدللہ ہمارے اکابر نے عقیدہ قطرود کے دفاع میں اور مرزائیت کے تعاقب میں انجام دیے ہیں، کسی مسلک میں اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن اس کے باوجود ہمیں یوں کہہ کے بدنام کیا گیا کہ حنفیت اور مرزائیت ایک چیز. اب ہم جواب دینے کی ظاہر بات ہے، پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم جواب نہیں دیں گے، ہمارے مطلب شبہات پیدا ہوں گے. بدنام کرنے کا انداز ایک اور چھٹا انداز ہمیں بدنام کیا گیا. بدنام کرنے کا چھٹا انداز یہ اختیار کیا گیا کہ ان حضرات نے ہماری تبلیغی جماعت جو بیچارے کسی کچھ کہتی نہیں،
بدتمیز جماعت والے کی صورتحال یہ ہے، کوئی بندہ ہے ان کے منہ پر ایک طرف تھپڑ مارے نہ دوسرا پٹائی کرے، لیکن انہوں نے ہماری تبلیغی جماعت کے خلاف سوچی سمجھی سازش کے تحت نہ صرف اپنی تقریروں میں بلکہ اپنی تحریروں میں ایسی گندی باحیات بکواسات لکھی ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ بھئی قرآن و حدیث کا نام لینے والا ایسے شریف لوگوں کو متعلق بات کر سکتا ہے۔ ہماری تبلیغی جماعت کو یوں کہہ کے بدنام کیا گیا کہ شرک پھیلاتے ہیں، بدعت پھیلاتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف چلتے ہیں، من کی جو ہے ان کی اپنی تعلیمات ہے جس کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہے، باقاعدہ اس مقصد کے لیے کتابیں لکھی۔ آگے دیکھیں تبلیغی جماعت کی علمی عملی کمزوری، یہ کتاب ہے تبلیغی جماعت پر تاریخ نظر، اور یہ کتاب ہے طالب علمان تبلیغی جماعت تاریخ اور عقائد۔ جب اس طرح کی کتابیں مارکیٹ میں ہمارے خلاف آئیں گی، اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمارے تبلیغی جماعت والے حالانکہ دعوت کے مشن کو لے کر چلے ہیں تو وہ ہر مسجد کے اندر ٹھہر جاتے ہیں، وہ ان کی مسجد میں چلے جاتے ہیں، دوسرے ہمارے بھائی ان کی مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہ تو بیچارے لڑائی کی قائل نہیں ہے۔ ایک بندہ لڑائی کا قائل نہیں تم سے لڑتا ہی تمہاری چڑ کیا ہے اس سے، سوائے اس کے کہ ان کو بدنام کیا جائے اور کوئی لوگ مقصد نہیں۔ یہی وجہ تبلیغی جماعت کے مشن کو سامنے دیکھ کر ان لوگوں نے تبلیغی جماعت کی بڑھتی ہوئی ترقی کو اور بڑھتے ہوئے کام کو دیکھ کر پہلے انہوں نے خلاف کتابیں لکھی، اب ان لوگوں نے اس کے مقابلے میں جماعت بنا دیا، اس کا نام رکھا ہے محمدی تبلیغی جماعت۔ کیا نام ہے؟ محمدی۔ اور فضائل اعمال کے مقابلے میں کتاب لکھی ہے محمدی فضائل اعمال۔ ہاں جی، اچھا عجیب بات ہے، محمدی فضائل اعمال، محمدی تبلیغی جماعت۔ آپ یہ بات سن کر حیران اور خوش ہوں گے کہ جو بندہ چنا ہے نا محمدی تبلیغی جماعت کا امیر، اس کا نام بھی الیاس ہے، اس کا نام بھی الیاس ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی محنت، ایسا کارنامہ ہے، مخالف کے مقابلے میں الیاس ڈھونڈنے پر مجبور ہے۔ اور دوسرے ہمارے بھائی انہوں نے بھی جو بندہ ڈھونڈا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا بھی الیاس ہے۔ تو معلوم ہوا الیاس نے ایسا کام ضرور کیا ہے جو دوسروں کے لیے قابل تقلید ہے۔ تو وہ الیاس قصری صاحب اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو ان کو جماعت کا امیر بنایا گیا، محمدی تبلیغی جماعت کا۔ ہم کہتے ہیں اگر باقی تمہارے اندر اخلاص ہے اور تبلیغی جماعت کی کا کام نہیں کر رہی تو پھر آؤ، تمہیں میدان مبارزت میں بلاتے ہیں، آؤ میدان کے اندر تبلیغی جماعت کی طرح اپنا کام اخلاص کے ساتھ کر کے دکھاؤ۔ ہمارے یہاں قریب ایک مرکز بنا تو کچھ نوجوان لڑکوں کو جو لالچ دیا، آپ کو بستر لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بستر آپ کو ملے گا، آپ کو اپنے کھانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بنا ہوا گوشت ملے گا۔ ہاں جی، وہاں لے جایا گیا۔ اب وہاں کیا تھا؟ تبلیغ یہی تھی ہمارے خلاف ذہن سازی، جس طرح کے عسکری تنظیموں کی ان کے ہاں یہی ٹریننگ ہے کہ وہاں جب ٹریننگ لے کے جاتے ہیں رفع دین کی ٹریننگ ہوتی ہے، مجھے پستول چلانا آتا ہو یا نہ آتا ہو، ٹریننگ رفع دین کی، اسی طرح وہاں بھی ٹریننگ رفع دین کی ہے۔ یہ ہمارے خلاف ذہن سازی کی تبلیغی جماعت سے ہی کام اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مرکز ان کے اجڑے ہوئے ہیں جہاں پہ کہیں تبلیغ سے کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت کا نہ کوئی چندہ سسٹم، نہ کوئی قربانی کی کھانے، نہ کوئی گلے لگے ہوئے، اور نہ ہی جو ہے الحمدللہ ہماری تبلیغی جماعت نے کسی قسم کا کوئی اس طرح کام کیا کہ فنڈ سسٹم ہو، بلکہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے اخلاص کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کام کو چلتا ہے۔ کتنے انداز بدنام کرنے کے؟ 7واں انداز بدنام کرنے کا 7واں انداز کس طریقے سے ان کو بدنام کرنا ہے؟ تو 7واں طریقہ اختیار کیا گیا کہ چونکہ ہمارے ساتھ ان لوگوں کا جو بحثے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیثیں ہیں اور ان کے پاس حدیثیں نہیں ہیں۔ عموماً چونکہ
کو حدیث آتی ہوتی ہے, ہمارے بندوں کو حدیث آتی نہیں ہوتی, تو حق کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ ہمارا حدیث سنائی دے تو فوراً کہہ دے تیری حدیث صحیح, تیری حدیث. اب ہمارے خلاف پراپیگنڈا یہ کیا گیا کہ ہر تقریر بیان میں یہ پراپیگنڈا سازش کہ بھئی ان کے پاس صحیح حدیثیں ہیں ہی نہیں, یہ تو چلتے ہی صحیح حدیثوں اور من گڑت حدیثوں پر ہے, ان کے پاس صحیح حدیث نام کی چیز نہیں. اور جب ہم نے دلائل دینے شروع کیے, ہم نے کہا کہ تم اس کتاب کی بات کرتے ہو, جس کتاب سے تم دلیل پیش کرو گے ہم اسی سے پیش کریں گے, آؤ میدان میں. تو آؤ ابو داؤد اٹھاؤ, ہم بھی ابو داؤد سے دلیل پیش کرتے ہیں. نسائی اٹھاؤ, ہم نسائی سے بات کرتے ہیں. ابن ماجہ اٹھاؤ, اس سے بات کرتے ہیں. آپ جو ہے اپنا اور حدیث کتاب لے, ہم اسی سے حدیث دکھاتے ہیں. آپ انہوں نے کیا کیا, سوچی سمجھی سازش کے تحت حدیث کی کتابوں پر ایک تو ترجمہ تشریح تعلیق کے عنوان سے نشتر چلانا شروع کیے کہ جو حدیث سے ہماری دلیل بنتی تھی ان کے نیچے لکھتے ہیں صحیح. حدیث کی کتابیں شائع کر رہے ہیں اور تخریج و تعلیق کے نام پر نیچے جو ہماری دلیل بنتی تھی حدیث سے, ایک تو یہ کام کیا کہ ان کو ضعیف لکھ دیا. نمبر 2 یہ کیا کہ بہت ساری کتابوں میں یہاں تک تجربہ فریب کیا کہ جن مسائل پر ان کے پاس صحیح حدیثیں موجود نہیں تھی اور صحیح حدیثیں تھیں, وہ انہوں نے ایک کتاب سے اٹھا کر دوسری کتاب میں ڈالا. جس طرح کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے. اب عموماً ہم کہتے ہیں کہ سیاستہ میں دکھاؤ, جبکہ ہمارے پاس جو ہے سیاستہ میں سنن ابی داؤد کے اندر جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث موجود ہے. یہ لاجواب ہو کے دے. امام ابو داؤد کے رسالہ ہے مراسیل ابی داؤد, سنن ابی داؤد میں شامل نہیں ہے, اور اس میں مرسل حدیثیں ہیں. تو مرسل حدیثیں کیا ضعیف ہوتی ہے, اس میں ایک مرسل حدیث تھی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ضعیف حدیث جو ہے. اب انہوں نے وہ حدیث مراسیل ابی داؤد سے اٹھائی اور سنن ابی داؤد چھاپ دی اس کے اندر, تاکہ اکبر کو کہہ سکے کہ ہماری بھی جو ہے نا حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے. یہ تو کارنامہ ہے. حدیث کے خلاف یہ سازش کی گئی اور ہمارے خلاف ہم بڑکانے کا لوگ طرز اختیار کیا گیا. ایک یہ کیا گیا, دوسرا یہ کیا کہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کا دو ٹکڑے کر دیے. حدیث کی کتابوں کے دو ٹکڑے کر دیے. محدثین نے سینکڑوں میل کا دوسرے ممالک تک کا سفر کر کے جو کتابیں لکھی تھی, آج تک جو حدیث کی کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی تھی, انہوں نے حدیث پر محنت کے نام سے ان حدیث کی کتابوں کے ٹکڑے کر کے دو حصے شائع کر دیے اور ایک حصے کو اپنے خیال کے مطابق صحیح کے نام سے چھاپ دیا, دوسرے کو ضعیف کے نام سے چھاپ دیا. اب سنن ابی داؤد کے دو حصے کر دیے, صحیح ابو داؤد, ضعیف ابو داؤد. ابن ماجہ کے دو حصے کر دیے, صحیح ابن ماجہ, ضعیف ابن ماجہ. نسائی کے دو حصے چھاپ دیے, ضعیف نسائی, صحیح نسائی. اور اسی طرح جو ہے ترمذی کے دو حصے چھاپ دیے, صحیح ترمذی, ضعیف ترمذی. یہ حدیث کی خدمت ہے. محدثین جنہوں نے یہ کتابیں لکھی اور یہ حدیثیں کسی نہ کسی درجے میں معمول بحاجریات کی تھی, اور محدثین اس پر تحقیقات پیش کرتے آ رہے تھے. کسی نے آج تک اس طرح کا کارنامہ انجام نہیں دیا جو انہوں نے سازش کی. حدیث کی کتابوں کے خلاف نام حدیث ہے, عنوان حدیث کا ہے, لیکن حدیث کے عنوان سے انکار حدیث کا دروازہ کھلا. یا تو کہتے تمہاری حدیث صحیح. اب جو حدیثیں صحیحہ ہماری دلیل تھی نا, وہ ضعیف حدیثوں کی لسٹ میں چھاپ, ابن ماجہ ضعیف میں, ابو داؤد ضعیف میں, نسائی ضعیف میں, اس کے اندر جو ہے یہ حدیثیں چھاپ دی. جی آخری بات اس حوالے سے کہ بدنام کرنے کا یہ بھی ایک انداز سامنے آیا. ہمیں بدنام کرنے کا 8واں انداز, بدنام کرنے کا 8واں انداز یہ سامنے آیا کہ ان لوگوں نے سعودی حکمرانوں کے پاس جا کر, سعودی حکومت کے پاس جا کر, وہاں کے مفتیان کرام کے پاس جا کر وہی احمد خان والا کام کیا. ہمارے اکابر کی جو کتابیں تھیں ان کے عبارات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور ان سے جا کر ہمارے خلاف جا کر اب قاعدہ کتاب شائع کی کہ دیکھیں یہ تو کتاب ہے یہاں پڑھی ہے. اس کتاب یہ طالب الرحمان کی عربی زبان میں چھپی تو یہ وہاں تقسیم کی گئی. ہماری تفسیر وہاں چھپتی تھی, تفسیر عثمانی. جو لوگ حج کر کے آتے تھے ان کو بطور ہدیہ اور گفٹ کے ملتی تھی. ان لوگوں نے چگلی کر کے, جھوٹ بول کے, وہاں فراڈ کر کے تفسیر عثمانی کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کی
تفسیر عثمانی اردو میں تھی، وہ لوگ عربی ہیں، اردو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے جو ترجمان بیٹھے ہیں لقمان سلفی جیسے وہ غیر مقلد ہیں، جو انڈیا کے یا پاکستان کے وہ جھوٹ بولنے کی آتی ہیں، انہوں نے وہاں جھوٹ بول کر ہمارے خلاف جو ہے صوتی قرآنوں کے علماء کے ذہن خراب کر دیے کہ جو ہے یہ لوگ جو ہے یہ تو سیدھے شرک کر رہے ہیں۔ شاہ ہمارے اکابر کے ساتھ چائے پیتے کھانے کھاتے دعوتیں اڑاتے ہیں سال نہیں صحیح جیسے، لیکن وہاں جا کے احناف کلہم مشرکون، عربی سارے کے سارے مشرک، دربار کو تصویریں کھینچ کر لیا کہ دیکھو یا سجدے ہو رہے کہ سب یہی کرتے ہیں۔ کسی ایک انداز سے بدنام کیا گیا تو ہم تب بتائیں میرے بھائی میرے دوستوں میرے عزیزوں، ہم اللہ پاک نے ہمارا چناؤ کیا، ہمارا انتخاب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے کہ ہم نے لوگوں کا دین بتانا ہے اور صحیح دین بتانا ہے، دین کا دفاع کرنا ہے۔ اگر یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو ہمارے خلاف سازشیں بھی ہوں گی، ہمارے خلاف پروپیگنڈے بھی ہوں گے اور ہمارے خلاف اور طرح طرح کے معاملات پیش پائیں گے۔ اگر ہم اہل حق ہیں تو حضور نبی پاک نے فرمایا کہ یہ تو کام ہوگا، جب یہ ہوگا یا پھر آپ کو اہل حق کروانا چھوڑ دے یا پھر میرے بھائیوں اس کام کو سمجھے۔ ہم نہیں کہتے آپ کسی کو گریبان پکڑ لیں، ہم نہیں کہتے جلاؤ گراؤ کریں، ہماری جماعت پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ واحد وہ جماعت ہے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں نہ ہمارا ان پر پوری دنیا میں کوئی کیس ہے نہ ان کا ہمارے اوپر پوری دنیا میں کوئی کیس ہے۔ اس سے زیادہ اعتدال گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا کام علمی ہے، ہم کسی کو کھڑانا نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں صاحب مطالعہ بنیں، مطالعہ کریں، اپنے دریال کو سیکھیں اور آپ سے بندہ مسئلہ پوچھتا ہے اس کو کوئی تسلی کروانے والے بن جائے۔ یہاں تک ہم آپ کو بات کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بندہ ہماری جماعت میں شامل ہو جائے، ہماری جماعت میں کوئی رکن ثانی نہیں ہے، نہ ہماری جماعت کا جگہ چندہ سسٹم ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہے پوری دنیا میں جو عالم دین جہاں بھی جس صورت میں کام کر رہا ہے وہ ہمارا کام ہے، وہ ہمارا ہی کام ہے، چاہے کوئی نادرہ پڑھا رہا ہے، چاہے کوئی حفظ کرا رہا ہے، چاہے کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، چاہے کوئی اور کتاب بتا رہا ہے، ہم سارے کام ہمارے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی پھر ہم سب کا مشترکہ ہونا چاہیے کہ بھئی صحیح نظریہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور صحیح نظریات پر جو اعتراضات ان کے جوابات دینا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ دن کا جو آپ لوگوں کی دوڑ ہے کہ اس کے پیچھے ہے کیا، مقصد کیا ہے، آپ یہ بیان کریں۔ میں نے کہا دو لفظوں میں میں اپنا مقصد آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، دو لفظوں میں ہمارا مقصد، ہمارا ایجنڈا، ہمارا مشن یہ ہے اہل سنت والجماعت کے صحیح نظریات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دینا، یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ صحیح اسلام کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دینا، یہ ایجنڈا ہے۔ اگر کسی اس سے اختلاف ہے ٹھیک ہے، وہ نہ چلے ہمارے ساتھ، ناکام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا